بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز طلبہ. فرسٹ ایئر آرٹس گروپ میں ایجوکیشن سبجیکٹ چیپٹر نمبر 3 آموزش، اور اس میں آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ حافظہ اور فراموشی، میموری اینڈ فارگوٹنس، یعنی کہ فراموش کر دینا، چیزوں کو بھلا دینا فراموشی کہلاتا ہے، اور چیزوں کی یادداشت برقرار رکھنا اس کو لانگ ٹرم میموری میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں. لانگ ٹرم میموری میں چیزوں کو محفوظ رکھنا، واقعات کو محفوظ رکھنا، تصاویر کو، ناموں کو، شخصیت کو، کہانیوں کو، واقعات کو محفوظ رکھنا جو ہے یہ یادداشت کہلاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس، یہ جو موضوع ہے ہمارا آج کا، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کہ آموزش، تحفظ، شناخت اور اعادہ. یہ 4 اسٹیپس ہیں اس کے لانگ ٹرم میموری میں جانے کے: لرننگ، انٹرویل، دین ریکال اینڈ دین ریٹینشن. اس کو جو ہے یہ چاروں جو ٹاپکس ہیں یہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں. کس طرح سے مربوط ہیں اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں. تو اس میں جو ہے آموزش کا تحفظ کیا جاتا ہے، یعنی سیکھنے کا عمل جو ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے، یعنی اس کو شارٹ ٹرم میموری کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. اور پھر جب اس کو دوبارہ دیکھا جائے یا دوبارہ اس واقعے سے یا اس نوعیت کے کسی واقعے سے گزریں تو پھر اس کی شناخت ہوتی ہے اور اس کا اعادہ کیا جاتا ہے، یعنی اس کو دوہرا لیا جاتا ہے. تب یہ لانگ ٹرم میموری کا حصہ بنتا ہے. پہلے سے موجود دلچسپی اور پہلے سے گزرے ہوئے تجربات کو یاد کر کے انہیں ایک مربوط شکل دینا یادداشت کہلاتا ہے. یہ حافظہ یا یادداشت کی ایک ڈیفینیشن ہے. اور مکمل یادداشت تک اپنے ذہن کو لانے میں 4 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ 4 مراحل آپ کے اسکرین پہ سامنے نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد جناب اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں، شناخت اور اعادے کے اوپر. اب اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں. یہ حافظے کی کچھ شرائط ہیں. حافظہ کیسے مستحکم اور کیسے یہ پرمغز ذہن جو ہے جو چیزوں کو حافظے میں محفوظ رکھتا ہے، اس کی لیے کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں. کنڈیشنز میں اس میں جناب ہیریڈیٹی اینڈ ہیلتھ ہے. سب سے پہلے کہ وراثت میں ملتا ہے حافظہ. دوسرا یہ کہ اچھی صحت جو ہے وہ اچھے حافظے کی علامت ہوتی ہے. تو وراثت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے خاندان میں حافظ لوگوں کی ہوتی ہے کثرت، تو وہاں پر بچے آسانی سے حفظ قرآن مکمل کرتے ہیں اور حافظہ ان کا تیز ہوتا ہے. اسی طرح سے دیگر بھی چیزیں ہیں جن میں کہ چیزوں کو یاد رکھ لینا اور ایز اٹ از بیان کرنا. یہ جو ہے یہ جرثومے یا اس کے جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ بچے کی ولادت سے اس کے اندر منتقل ہوتے ہیں، اور ان کے منتقل ہونے والے اوصاف ہی وہ ہیں یا تو والدین میں موجود ہوں یا پھر ان کے آباء و اجداد میں سے کسی میں نمایاں رہے ہوں. ایسے بچے جن کے والدین جو ہے وہ کمزور ذہن کے مالک ہوتے ہیں تو پھر وہ وراثت میں ان کے یہاں منتقلی بھی مشکل ہوتی ہے. لیکن ایسا اسی وقت ہوتا ہے جبکہ ایک ہی خاندان یا ایک ہی برادری کے لوگ آپس میں شادیاں کرتے رہیں، کئی نسلوں تک یہ سلسلہ جاری رہے، تو ذہنی نشوونما اور توارث کے ذریعے سے آنے والی یادداشت اور حافظے پہ بہت اثر پڑتا ہے. ساتھ ہی ساتھ تندرستی جو ہے بچے کی جسمانی صحت اور اس کی ذہنی صحت دونوں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہے. اچھا تندرست و توانا بچہ جو ہے اس کے اعصاب اور ذہنی قابلیتیں بھی اتنی ہی مضبوط اور توانا ہوتی ہیں. اور عام مشاہدے میں یہ بات شامل ہے کہ تندرست بچوں کا حافظہ اچھا ہوتا ہے
اور کمزور بچوں کا حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے۔ اس کے بعد اٹینشن اینڈ موٹیویشن ہے کہ خود اس بچے کی یا اس کے اطراف میں موجود لوگوں کی اس کے اوپر کتنی توجہ رہتی ہے، اور اس کو کس طرح سے اس کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، اس کے اندر تحریک دلائی جاتی ہے کہ وہ چیزوں کو یاد بھی رکھے اور انہیں ریکال کر سکے۔ اس کے لیے جو ہے اطراف میں موجود جو لوگ ہیں ان کا کردار اہم ہے، جس میں اساتذہ ہیں، والدین ہیں، اس کے دوست احباب ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں، نانا نانی، دادا دادی جس طرح سے گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ کام ہے کہ اس کی توجہ جو ہے وہ گزشتہ واقعات پر بچپن سے ہی اس کو ریپیٹ کروانے کی اور یادداشت میں لانے کی عادت ڈالی جائے، اور اس کو اس جانب محرک بھی رکھا جائے تاکہ وہ ان سے گزر جائے، ان مرحلوں سے، اور آگے جا کے اس کو دشواری کا سامنا۔ اس کے بعد افیکٹ، کن چیزوں سے اس کے اوپر اس کا تاثر کیا ہوتا ہے۔ انسان جو ہے وہ ہر بات، ایسی بات جس کا تاثر اچھا ہوتا ہے اسے یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس کا تاثر برا ہوتا ہے اسے ذہن سے فراموش کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کو بھلانا چاہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک شعر بھی ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ یہ یقیناً تلخ یادوں کے بارے میں ہی شاعر نے کہا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں کہ اثرات جو ہے نا، واقعات کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، جو ان کے اندر جو اثر پذیری ہوتی ہے، وہ بھی بچے کی یادداشت کو بڑھانے میں، اس کو مہمیز کرنے میں، اس کو توانا کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد پریکٹس ہے یا تکرار ہے چیزوں کی۔ اس میں خاص طور پہ اس کی مثال جو ہے وہ حفاظ کرام کی ہے، جو حافظے کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، حفظ قرآن کے جو طلباء ہوتے ہیں، انہیں تکرار کے ساتھ مسلسل آیات اور مسلسل رکوع قرآن مجید کے یاد کروائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے گرامر کی انگلش میں تکرار، عربی میں تکرار ہوتی ہے، اردو میں بھی اس طریقے کو رائج کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہا ہے، اور میتھمیٹکس میں پہاڑے تکرار کروا کے یاد کروائے جاتے ہیں، جبکہ بچے کو ان کا مطلب بھی معلوم نہیں ہوتا، اس وقت اسے پہاڑے یاد کروا دیے جاتے ہیں، تو پھر وہ اس کی یادداشت کا حصہ رہتے ہیں، لیکن جب آگے چل کے اس کو ضرب سے اور تقسیم سے جب اس کا واسطہ پڑتا ہے تو پھر اسے ان کی افادیت کا بھی پتہ چلتا ہے اور اس کا استعمال بھی اس کو معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری نظمیں، پوئمز اور اسٹوریز بچوں کو تکرار کے ساتھ یاد کروائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد واضح اور بامعنی مواد ہے، یعنی کہ کوالٹی کنٹینٹ جو ہے اس کے اندر جتنی اچھی کوالٹی ہوگی، یا اس کو جتنی بہتر طریقے سے سمجھا دیا جائے گا تو پریکٹس کرنا آسان ہوگا، پریکٹس میں وہ جلدی لانگ ٹرم میموری میں جائے گا۔ یعنی قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا دینے سے حافظہ تیز ہو جائے گا اور حفظ بھی جلدی ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو کہ بہت سے لوگوں نے اس کو کیا ہے اور اس میں بڑی اچھی کامیابی حاصل کی ہے، کہ صرف عربی کے سپارے عربی میں رٹوانے سے زیادہ بہتر ہے کہ اس میں تھوڑا سا وقت لگا کے شروع کے ایک دو پاروں کے ترجمے کروا دیے جائیں تو بعد میں پھر بڑی آسانی اور بڑی تیزی سے کام آگے کی طرف چلتا ہے، اور تقریباً کم و بیش اتنے ہی عرصے میں جتنے عرصے میں صرف عربی کو بچہ یاد کر کے حافظ بن جاتا ہے، اتنے ہی عرصے میں بچہ جو ہے وہ ترجمہ قرآن کے ساتھ بھی حافظ بن جاتا ہے، اور بنایا جا سکتا ہے اس کو، اس پر بس محنت کی ضرورت ہے۔ سیف انوائرمنٹ جو ہے، سازگار حالات یا سیف انوائرمنٹ نمبر 6 پر آتا ہے۔ یہاں کتاب میں نمبر 8 پر ہے، میں نے دو کو جوڑ دیا ہے، اس وجہ سے یہ نمبر 6 پر آ رہا ہے۔ یہ بہت سارے عنوانات ہیں، اس لیے ان کو میں نے اختصار کے ساتھ یہاں لکھا ہے۔ حالات کا سازگار ہونا یادداشت کو اور حافظے کو تیز کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو
ارد گرد کا ماحول اگر بہتر ہوگا اور بچے کے لیے امن و امان کی کیفیت ہوگی، زیادہ جھگڑے، زیادہ لڑائیاں، زیادہ تناؤ کی کیفیات نہ موجود ہوں، تو بچے کی یادداشت جو ہے اس پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اور پھر موڈز آف لرننگ یا میتھڈز آف لرننگ ہے، اس کو سب سے شروع میں آنا چاہیے تھا، لیکن یہ ترتیب کے لحاظ سے یہاں آخر میں دیا گیا ہے۔ تو اس میں ماہرین نفسیات کا، ماہرین تعلیمات کا خیال ہے کہ ایک پیچیدہ عمل ہے آموزش کا، اور بہت سارے دیگر عوامل کے ساتھ وابستہ ہے۔ کسی بھی ایک عمل کے ساتھ آموزش نہیں ہو سکتی، بہت سارے عوامل مل کر آموزش کرتے ہیں، بچے کی نشو و نما میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ حافظہ جو ہے وہ اس کا ایک مرحلہ ہے، جب تک یہ مرحلہ طے نہیں ہوگا حافظے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کہ جب تک وہ ٹھیک سے چیزوں کو لرن نہ کر لے وہ اس کے حافظے میں نہیں آئیں گی۔ یعنی آموزش جو ہے وہ پہلی کڑی ہے حافظے کی۔ تو اس کو جو ہے تدریس کے دوران آموزش کے طریقوں میں آموزش ہی سب سے مؤثر ہونی چاہیے، یعنی کہ لرننگ اسٹیج کا پہلا مرحلہ جس میں کنسیپٹ دیا جاتا ہے بچے کو، یا کسی بھی چیز کے بارے میں آمادگی کی جاتی ہے اس کی، وہ بہت بہتر اور مؤثر ہونی چاہیے، تاکہ اس عمل کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ الفاظ کی شناخت اور ان کی مشق کے لیے تصاویر اور دیگر امدادی اشیاء کا استعمال اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ بہتر نتائج مل سکیں۔ آموزش کے ایسے طریقے جو بچوں کو اپنی فعلیت کی مشق کرائیں، انہیں بہتر حافظے کی جانب لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ جناب حافظے کی شرائط تھی۔ اس کے بعد حافظے کی اقسام ہیں، ہم اقسام کی طرف بھی تھوڑا سا اپنا دیکھتے ہیں کہ حافظے کی اقسام کیا ہیں اور حافظے کی اقسام میں کون سی چیزیں اہم ہیں۔ یہ آپ کے سامنے سلائیڈ پر حافظے کی بہت ساری اقسام آ گئی ہیں: بلا واسطہ حافظہ، بالواسطہ حافظہ، مشاہداتی حافظہ، رٹو حافظہ، پھر تلازمی اور شناختی اور تصوری، اور مکمل اور نامکمل۔ یہ بہت سارے حافظے کی اقسام ہیں۔ اس میں جو ہے مختلف واسطوں کے ذریعے سے حافظہ کروانا اور بغیر کسی واسطے کے، یعنی میڈیم کا استعمال کرتے ہوئے، جیسے تصویر کا یا کسی خاص ناموں کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اور استعمال نہیں بھی کیا جا سکتا حافظہ کروانے کے لیے۔ اسی طرح اشیاء کو دکھا کر بھی چیزوں کو یاد کروایا جاتا ہے، یاد دہانی کروائی جاتی ہے، اور لانگ ٹرم میموری کا حصہ اسے بنایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی رٹو حافظہ، یعنی کہ بس آپ اس کو یاد کر لیں، جیسے کہ پہاڑے یاد کروائے جاتے ہیں، ٹیبلز جو ہے میتھمیٹکس کی، وہ رٹو حافظہ کہلاتے ہیں۔ اس میں نہ کوئی علامت، نہ کوئی تصویر، کوئی دلچسپی کچھ بھی نہیں ہوتی، بس اس کو ڈنڈے کے طور پہ ابھی تک جو ہے وہ اساتذہ اس کو اسی طرح سے یاد کرواتے ہیں، اور اس کو یاد کرنے کے نتیجے میں بچہ جو ہے وہ اس کا رٹو بن جاتا ہے، اور بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کے بعد جناب اس میں ریکالنگ کا ہے، ایسوسیٹیو میموری، تلازم کے ساتھ بازیافتی کا جو ہے ریکال میموری ہے، کسی بات یا واقعے کی سے گہری نسبت کی وجہ سے وہ یاد ہو جاتا ہے۔ مثلاً اپنا نام، تاریخ پیدائش، تعلیم ادارہ وغیرہ جو ہے یہ اپنی ذات سے وابستہ ہیں، اس وجہ سے یہ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، اس کو کبھی بھولتا نہیں ہے بچہ۔ اور تلازمی حافظہ جو ہے وہ اس حافظے کو کہتے ہیں جس میں عضویاتی روابط کا سہارا لیا جائے۔ اس کا بنیادی تصور یہ ہے کہ ہر شے اور واقعے کے لیے ایک فطری رابطہ قائم کیا جائے۔ مثلاً گھر سے باہر
نکل کر بعض باتیں یاد آنے کے لیے کتاب پر کوئی نشان لگا لینا، یا کوئی کسی پرچے پر اپنا جو کچھ سودا سامان لے کر آنا ہے اس کو لکھ لینا، یہ تلازمی حافظہ کہلاتا ہے۔ شناختی حافظہ جو ہے یہ تصویریں دیکھ کر یاد آتا ہے، اس میں جو ہے وہ پکچرز کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تصوراتی یا کنسیپچول جو ہے وہ سمعی، بصری اور دیگر حوالہ جات کے ذریعے سے چیزوں کو یاد کرنا، لانگ ٹرم میموری کو ریکال کرنا اور پھر اسے یاد کرنا، یہ اس میں جو ہے حافظے کی مختلف اقسام ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے کہ حافظے کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے کیا اقدامات ہیں جو حافظہ بہتر بنانے کے لیے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے مجھے آپ اجازت دیجیے، آج کا لیکچر ہم یہاں پر وائنڈ اپ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پھر آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔